بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیارے بھائیوں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی گفتگو اور سلسلہ کے بعد ہم عامر فیاضی صاحب سے ایک منقبت سنیں گے آخر میں، جو ہمارا دستور ہے، پھر دعا ہو جائے گی۔ آج مجھے خطاب نہیں کرنا، سادی باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ خطاب تو آپ AR بائی QTV کی مہربانی سے ہر ہفتے سنتے رہتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہ مردوں اور خواتین خصوصاً اس قافلے میں سعادات ہیں، قابل عزت احترام ہیں، وہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اچ شریف کی مٹی وہ مٹی ہے جس سے ہمارا خمیر تیار ہوا ہے۔ میں چاروں سلسلوں میں آپ کو اجازت دوں گا، لیکن خصوصاً پہلے جو سلسلہ آپ اچ شریف کے لوگوں کو قبول کراؤں گا وہ جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، اس کے بعد نقشبندی، چشتی، قادری۔ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے آبا و اجداد میرے یہ سید شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے سید جلال محمود مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار سکھر شہر کے وسط میں ہے، مرجع خلائق ہے۔ ان کے بیٹے تھے سید صدر الدین بادشاہ، جن کا مزار بکھر میں ہے۔ ان کے بیٹے تھے سید بدر الدین بادشاہ، ان کی بچی کا نکاح حضور پاک نے خود سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، اور یہ نکاح ہی نہیں کیا بلکہ جس وقت قبول حجاب ہوا تو سید بدر الدین بادشاہ، جن کی بیٹی سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تھی، آپ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقظۃً، میں نے حضور کی ذات کو ان آنکھوں سے دیکھا۔ تو ہم لوگ سید بدر الدین بادشاہ کی اولاد ہیں، اور اوپر جا کے سید اصغر شاہ صاحب جو امام ہادی علی نکی پاک کے بیٹے ہیں۔ ایک سلسلہ ہمارے آبا و اجداد کا ہے، دوسرا نظام پاک کا ہے، نظام الدین قدوۃ الاولیاء، اور تیسرا سلسلہ ہے سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہماری 3 پشتیں اچ شریف میں ہیں، اور یہ عاجز مسکین
امام حسین پاک کی 40ویں پشت میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میں شجرہ آپ کے اطمینان کے لیے پڑھتا ہوں اور اسی میں بیعت بھی کروں گا آپ کو اور رات کی اجازت دوں گا۔ میرے عاجز مسکین کے والد صاحب قدوۃ الباسلین پیر سید سلیمان شاہ صاحب تھے، ان کا مزار یہاں ہے اس مسجد کے ساتھ۔ علاؤ الدین محمد ضامن رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہ میرے دادا جی ہیں، ان کا مزار کوٹنالی شریف میں۔ 6 پشتیں ہماری آستانہ شریف پر ہیں۔ اس کے بعد سید فتح حیدر علی شاہ صاحب کا مزار ٹیکسلا میں ہے، مرجع خلائق ہے، اور ہزارہ لوگ روز حاضری دیتے ہیں۔ اس کے بعد سید شاہ نظام علی، سید شاہ بقا، سید شاہ ابو علی، یہ 3 پشتیں رسول پور میں ہیں۔ سید شاہ عطاء اللہ، سید حاجی عبد المومن، یہ بگوٹا میں ہیں جو بھاولپور سے قریب ہے۔ سیدنا محمد عبد المالک، یہ سید یوسف شاہ گردیز رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے ان کے ساتھ ان کا مزار ہے۔ سیدنا علاؤ الدین باکھری، ان کا مزار اچ شریف میں ہے۔ سید محمد مہدی، ان کا بھی معروف مزار اچ شریف میں ہے۔ ان کے والد ہیں سید بدر الدین بادشاہ، بیوی پاک کے ساتھ ان کا مزار آج کل زیر تعمیر ہے۔ سید صدر الدین بادشاہ، ان کا مزار بکھر میں ہے۔ سید جلال محمود مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار سکھر شہر کے درمیان ہے، مرجع خلائق ہے۔ اس کے بعد سید محمد شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مشہد میں ہے۔ سید محمد قاسم شاہ صاحب کا مزار بغداد شریف میں۔ سید امیر حمزہ بغداد شریف میں۔ سیدنا محمد ابراہیم مدنی، ان کا مزار بھی جنت البقیع میں ہے، مدینہ شریف میں۔ سید بدر الدین اول، سید محمد عقیل شاہ، سید عبد الملک شاہ، یہ بغداد شریف میں مزارات ہیں۔ سید محمد اسماعیل شاہ، سید علی اصغر شاہ، یہ سب ہماری جد ہیں اور ان کا مزار بھی بغداد شریف میں ہے۔ سید جعفر ثانی زکی رحمۃ اللہ علیہ، معروف ہستی ہیں، ان کا مزار سامرا شہر ہے، عراق کے اندر وہاں ہے۔ سیدنا امام علی نکی ہیں، وہ معروف 12 اماموں میں سے امام ہیں۔ امام جعفر تکی ہیں، وہ ان کے والد ہیں، وہ بھی معروف امام ہیں۔ سید علی رضا، جن کا روضہ ایران میں ہے مشہد میں، وہ ان کے والد موسیٰ کاظم پاک ہیں، بغداد شریف میں مرجع خلائق ان کا روضہ ہے۔ سیدنا جعفر صادق، یہ جناب بقیع کے اندر ان کا مزار ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد امام زین العابدین ہیں، ان کے والد حسین پاک ہیں، اور ان کے والد حضرت حسن المجتبیٰ ہیں۔ یہ میں نے اپنا شجرہ اور اپنی اجازت آپ کو بتا دی ہے کہ سلطان بہاءالحق زکریا ملتانی کے سلسلہ سے جب میں بیعت کرتا ہوں تو یہ شجرہ شریف ہمارا ہوتا ہے۔ اس میرے شجرے کے اندر کوئی غیر سید نہیں ہے، تمام کے تمام آل رسول کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ دور دراز سے سید ہادی علی تکی دمشق سے میرے پاس آئے اور کہا کہ اپنے سلسلے میں صرف بیعت کر لیں مجھے، تو یمن سے اور الحمدللہ دمشق سے، اور پچھلے دنوں اقصی مسجد کا خطیب علامہ کسوانی آئے میرے پاس، تو انہوں نے بھی کہا کہ اپنے سلسلے کی اجازت دے دیں مجھے۔ اس طرح دیار و امسار میں اس عاجز مسکین کا شجرہ
اللہ اس کو جو قبول کرے اس کو قبر میں بھی رحمت عطا کرے۔ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ضیاء الحق شاہ صاحب جیلانی، یہ ان کے پردادا نقیب الاشراف، یہ میرے پردادا کے ساتھ پڑھتے تھے جامع ازہر میں، تو یہ 20 سال اکٹھے رہے۔ تو جس وقت میرے پردادا نے کہا کہ اب میرا دل کرتا ہے کہ میں گاؤں جاؤں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں 20 سال آپ کے ساتھ رہ کے اکیلا کیسے رہوں گا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ اس طرح ان کے پردادا وہ ہجرت کر کے بغداد سے میرے پردادا جی کے ساتھ آئے، پھر یہاں ہی انہوں نے میرے پردادا کے ایک بھائی تھے سید اکبر شاہ صاحب ان کا نام تھا، ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، جن کی اولاد میں سے یہ ہیں۔ ان کے جو والد ہیں 6 بھائی تھے، 7 بھائی۔ جناب میں بتاتا چلوں کہ سعید البحری جو طائف میں ہیں، بحری سادات ہیں، ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہوئی۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو نقیب الاشراف یہاں آئے تو ہمارے سلسلے کی اجازت میرے پردادا نے ان کو دی، اور قادریہ سلسلے کی اجازت انہوں نے ہمیں دی۔ جس وقت ہم بیعت کرتے ہیں تو ان سے بیعت کرتے ہیں قادریہ سلسلے میں۔ اس طرح میں بتاتا جاؤں، خواجہ غریب نواز میرے دادا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور میرے دادا جی صاحب پڑھنے کے لیے فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو وہیں پڑھتے رہے۔ 18 سال آپ نے وہاں قیام کیا۔ تو آتے ہوئے جس وقت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی انڈمان کے جزیرے میں گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں ایک وجہ سے بالا کوٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اہل علم سمجھتے ہیں کہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بالا کوٹ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو 18 دن ہمارے گھر میں انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے 18 دن ہمارے گھر میں قیام میرے دادا جی صاحب کے ساتھ کیا۔ میرے دادا جی صاحب ہمارے گاؤں میں جو ہائی اسکول اور انٹر اسکول ہے گورنمنٹ، اس کے پہلے جو پرنسپل ہیں میرے دادا جی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح علم اور عرفان کی ایک رو تھی، ایک لہر تھی جو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی۔ تو میرے دادا جی صاحب جب خیر آباد میں تھے تو چشتیہ سلسلے میں آپ بیعت ہوئے، تو ہماری نسبت جو ہے وہ اجمیر شریف سے خواجہ غریب نواز تک چلی گئی۔ تو میرے دادا کہا کرتے تھے کہ مٹی کا دل بھی ہوگا نا تو ہمارا پتر کوئی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا، اللہ اس میں بھی انسانیت پیدا کر دے گا، اللہ اس میں بھی آدمیت پیدا کر دے گا۔ میں عرض کروں کہ ہم لوگ کچھ نہیں، عاجز ہیں، مسکین ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، لیکن خضر شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شجرہ ہمارا ایسا ہے کہ ہمارا کوئی آدمی جیب کھول دے تو اندر سے 700 اولیاء نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ عالیہ رفیع عظیمہ کو یہ مقام دیا ہے۔ پچھلے دنوں میں جب گوشت شریف حاضر ہوا، حاضری دی، تو آگے جو سربراہ ہیں وہاں مزار شریف کے، وہ سرخ چادر لے کے بیٹھے تھے۔ کہنے لگے مجھے اشارہ ہوا ہے کہ وہ آ رہا ہے، آپ ہمارا بیٹا، تو اس کو سرخ چادر تحفہ میں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ چادر کراچی تک میں نے وہ استعمال کی۔ آج ریاکاری کے ڈر سے کہ اس شریف سے آئے ہو تو یہ نہ سمجھو میں نے آپ کے لیے سرخ چادر کر لی ہے، ویسے میں کبھی کبھی کرتا ہوں اور استعمال کر لیتا ہوں۔ ویسے اتنی صفتیں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ 25 سال تک اہل سنت کے قافلہ کی سربراہی کی ہے، اور 45 ممالک کے اندر اہل سنت کا نظم قائم کیا۔ الحمدللہ، اللہ قبول کر لے۔ اب بیماری کی حالت میں نے اپنی
دوستوں سے چھٹی چاہیے، رخصت چاہیے، اور دعا فرمائے اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ کر دوں۔ کوئی خواہش نہیں ہے۔ میرے پیر و مرشد جن کی تربیت میں رہا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، وہ شجرہ بھی مجھے زبانی یاد ہے۔ میرے پیر، ان کے پیر خواجہ نور محمد صاحب تھے۔ خواجہ نور محمد صاحب کے پیر جو ہیں خواجہ فقیر محمد تھے۔ ان کے پیر حضرت خواجہ دارالمعین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے پیر جو ہیں وہ خواجہ عبدالرزاق تھے۔ ان کے پیر جو ہیں وہ جناب یا اٹکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے پیر سعدی لاہوری تھے۔ سید آدم بن نوری تھے۔ ان کے پیر امام ربانی تھے۔ ان کے پیر ابکنگی تھے۔ ان کے پیر دوریش محمد تھے۔ ان کے پیر زائد بخاری تھے۔ ان کے پیر عبید اللہ ارار تھے۔ ان کے پیر جناب یعقوب چرخی تھے، اور دوسری طرف سے ایک دوسرے رشتے سے علاء الدین صاحب جو تھے ابن عطار رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بہاؤالدین نقشبند کی خلافت چلی۔ ان کے پیر امیر کولال تھے۔ ان کے پیر عبداللہ سماسی تھے۔ ان کے پیر جناب علی غجدوانی رام تنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے پیر عبدالخالق غجدوانی تھے۔ یوسف ہمدانی تھے۔ فارمدی تھے۔ ابو الحسن خرقانی تھے۔ ان کے پیر بایزید بستامی تھے۔ ان کے پیر جو ہیں جعفر صادق تھے۔ ان کے پیر قاسم ابن صدیق تھے۔ ان کے پیر سلیمان فارسی تھے۔ ان کے پیر ابو بکر صدیق تھے، اور ان سب کے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ تمام شجرے میں نے پڑھ دی ہیں، اور اس لیے پڑھے ہیں کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم مکر کرتے ہیں اور شجرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ سید ہونے کے 3 دلیلیں ہیں۔ ایک سید کی دلیل ہوتی ہے شجرہ، اسے پتہ ہوتا ہے میرے پیو کی قبر کدھر ہے، میرے دادے کی قبر کدھر ہے، میرے پردادے کی کدھر ہے، میرے نکڑ دادے کی کدھر ہے، میری سکڑ دادے کی کدھر ہے، میری نکڑ دادے کی۔ یہ نکڑ عامر فیاض صاحب نکڑ تک کی ہوتے ہیں، اس کے اوپر نہیں، اس لیے کہ گنتی 9 تک ہوتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نکڑ، تو 9 پشتوں تک جا کے نکڑ دادا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے جد ہوتی ہے، پھر جد امجد شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ عالی جناب ایک شجرہ ہو پاس، سید ویسے کوئی نہیں مانتا کہ فلانا سید۔ دوسرا ٹبر جو ہے نا وہ دلیل ہوتی ہے کہ جس جگہ دادا رہا ہے جا کے گاؤں والوں سے پوچھو کہ ان کا دادا یہ سید ہے یا غیر سید۔ اگر غیر سید ہوا نا، نقلی ہوا، تو چوری پکڑی جائے گی، جا کے دادے کے گاؤں میں پکڑی جائے گی۔ دادا بھی بچ گیا تو پردادے کے گاؤں میں پکڑی جائے گی۔ اگر ادھر سے بھی بچ گیا تو جناب نکڑ دادے کے گاؤں میں پکڑی جائے گی کہ سید ہے ہی نہیں۔ تو میرے 20 سے چل کر کے اچ شریف جائیں، وہاں کی مٹی بھی بولے گی کہ سید کون ہوتا ہے اور آل رسول کون ہے، آل رسول کس کو کہتے ہیں۔ عالی جناب اسی طرح ہم لوگ الحمدللہ ہمیں اپنا شجرہ بھی یاد ہے۔ ہم اوپر سے شروع ہوتے ہیں، حسین پاک، زین العابدین پاک، جناب باقر پاک، جناب جعفر صادق پاک، جناب موسیٰ کاظم پاک، امام رضا پاک۔ تو یہ نیچے آتے 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 عاجز مسکین فقیر تک سب شجرہ ہمیں معلوم ہے کہ کدھر کدھر آتے رہے، کدھر جاتے، ایسے دریا جاتے ہیں، حضور کی آل اولاد بھی ایسے ہی بہتی چلی جاتی ہے، اور کوئی دنیا میں جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی تھاں ایسی نہیں ہے جہاں پر فیض حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرو۔ باقی میں آپ کو ایک روحانی بات بتانے لگا ہوں۔ روحانی بات، دنیا میں سچے سید کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ سید نہیں۔ یہ جو بنتے ہیں نا راستے میں، ان کا پڑوسی اٹھ کے کہتا ہے سید نہیں ہوئے، سید نہیں ہوئے، سید نہیں ہے، ایویں ہی ہے۔ اللہ پردہ کھول دیتا ہے۔ اگر روشنائی کے اندر اچھی روشنائی ہو تو اس میں کوئی ریت ڈال دے تو قلم لکھتا نہیں، قلم نہ کر دیتا ہے کہ اس میں ریت ڈلی ہوئی ہے۔
تو اگر روشنائی میں ریت مل جائے تو پتہ چل جاتا ہے، تو حضور کے خون میں کوئی کیسے خون مل سکتا ہے؟ آقا و مولا تاجدار نبوت کے خون میں کوئی اور خون مل نہیں سکتا ہے، فوراً پہچان پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے مقرر کرتا ہے۔ تو سونا دوسرا یہ کہ روحانیت ہے، وہ کوئی مکر چکر تھوڑا ہی ہے۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی نگرانی کرنے والا ہونا چاہیے، اسپرچولی۔ آپ کسی کی چادر پکڑیں، آپ کسی کا ہاتھ پکڑیں، آپ کسی کی پناہ میں آئیں، وہ کرتے 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 بندہ جو ہے وہ اصلی مرشد تو حضور پاک۔ انسان ادھر جس وقت پہنچ گیا تو سارے کام سرکار کی نظر سے ہوتے ہیں، حضور کی نظر سے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، کسی چوکی پولیس کی کا انکار نہ کرنا کہ آپ کہیں کہ آئی جی پولیس کا سربراہ ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ تھانے اور چوکیاں بھی کرتی ہیں، اس لیے کہ قانون کی قوت ہے۔ سنیں، اصلی پیر حضور ہے، لیکن جدھر جدھر کوئی محمد مصطفیٰ کے شہزادے بیٹھے ہیں، اللہ نے ادھر ہی فیض رواں کر دیا اور جاری کر دیا۔ اب آئیے میں اگلی بات آپ کے سامنے یہ کروں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیعت طریقہ اسلاف میں بہت خوبصورت بیان کر رہے تھے۔ میرا بڑا لائق بچہ ہے، یہ ہالینڈ میں ہوتے ہیں، بڑا فر بولتے ہیں، ادھر چھوٹا سا آیا تھا، پڑھ کے گیا۔ ماشاءاللہ میں عاجز مسکین ہوں۔ یہ دیکھو، یہ چائنا کے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ملک میں 2 4 علی کے ملنگ اللہ نے دے دی ہے، جو جرأت کے ساتھ رہ رہے، بہادری کے ساتھ رہ رہے، مداحنت نہیں کرتے۔ تو میں بچے اب بیعت کا بتاتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جس وقت حضرت علی بیعت ہونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا آنکھ بند کرو، علی آنکھ بند کرو۔ پھر آپ نے آہستہ سے کہا کہ میں جو کچھ کہوں گا پہلے سننا ہے، اور پھر سن کے اپنے دل میں محسوس کر کے پھر وہی کہنا ہے جو میں نے کہا ہے۔ میں کہوں گا تو نے سننا ہے، اور جب تو بولے گا میں سنوں گا۔ جب تو کہے گا میں سنوں گا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ نے ہاتھ لے لیا اور کہا آنکھ بند کریں۔ ہاں، آنکھ بند کی تو حضور نے 3 دفعہ کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی نے 3 دفعہ چپ ہو کے سنا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے کلمہ پڑھا تو اس وقت مجھے کائنات، زمین، آسمان، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک لا الہ الا اللہ ہی نظر، بس وہی کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی۔ تو بھائی سالک جس وقت، مرید، غلام جس وقت بنتا ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہ اجازت دیتا ہوں۔ آپ میرے پیروں کے، میرے جد کے گاؤں سے آئے، اور میں نے تو کوئی بندہ نہیں بھیجا۔ پیری مریدی میں ایجنٹ نہیں چلتے، پیری مریدی میں دلال بھی نہیں چلتے۔ یہ اسٹیٹ ایجنسی تھوڑی ہے کہ
کوئی جناب پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ کہہ دے فلانا پیر فلانا پیر فلانا پیر، سونے جس نے اس ہاتھ پر طوطے نے بیٹھنا ہے، بٹیرے نے بیٹھنا ہے، وہ اللہ بھیج دے گا اس کو خود. یہ میرے اللہ کا کام ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بھیج دیتا ہے. اللہ نے چاہا، پہلے نہیں آپ آئے، چاہنے والے نے چاہا ہے نا تو آپ آئیں، بھیجنے والے نے بھیجا ہے تو آپ آئیں. جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ ہوئی ہے تو آپ آئیں. میں باہر نہیں بیٹھا وگرنہ میں مٹی اٹھا کر کے کہتا جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے آل اولاد ہونا تو فضیلت ہے، لیکن ہم ان کی روزے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں. ہم عاجز ہیں، ہم مسکین ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، شہنشاہ ہیں. اور تو طریقہ بتانے لگا ہوں. مزار شریف پر جس وقت جائیں پہلے سلام عرض کریں. سلام کرنا حضور کی سنت ہے. السلام علیکم یا اہل القبور یا دار مومنین، سلام کریں. پیر و مرشد ہو تو سلام کرنا السلام علیکم یا مرشدنا یا شیخنا، آپ پر سلام ہو جائے. انا انشاءاللہ بکم لاحقون. ہم بھی آ رہے ہیں، ہم نے ساری زندگی ادھر تھوڑا ہی گزارا کرنا ہے، ہم آ رہے ہیں. تو بچے پیری مریدی کا یہ فائدہ ہوگا کہ شجرت دنیا کے لیے نہیں ہے. میں نے تو قاسم کور حسنات کو کہا ہے کہ یہ 3 بسوں میں یہ لوگ آئے ہیں، اتنے شوق سے آئے ہیں، اتنے پیار سے آئے ہیں، اتنی محبت سے آئے ہیں، تو ہم نے پیسے کا کیا کرنا ہے؟ پیسہ دنیا دولت سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گی. تو قاسم کو کہا ان کی بسوں کا کرایہ میری طرف سے دے دیں. یہ میرے مہمان ہیں، یہ اللہ کی طلب میں نکلے ہیں، یہ خدا کا نام لینے آئے ہیں. باقی بھائی اللہ والا جس وقت نظر اللہ پہ رکھے تو وہ مٹی پہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ اس مٹی کو بھی سونا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ کہ میرا کوئی سنگی بھوکا نہیں مرے گا، گرے گا نہیں. اللہ اس کو ادھر بھی سیر کرے گا، قبر میں بھی سیر کرے گا. اللہ آپ کو رحمت دے گا کرم سے. تو عالی جناب اس کے بعد آپ جائیں مزار شریف پر. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کا قول سنانے لگا ہوں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذکر ارتفاع الغفلہ، جو ذکر ہے وہ تو غفلت کو دور کرنے کا نام ہے. فَإِذَا رُفِعَتْ الْغَفْلَةُ فَأَنْتَ ذَاكِرٌ إِنْ سَكَتَّ. اس کا معنی یہ ہے کہ اس بات کا غم نہ کرو کہ ذکر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، غفلت دور کرو، ذہن کی غفلت دور کرو. دور کرنے کے بعد بیٹھو، چپ کر کے چپ ہو، کہو میرا کام ہے چپ کرنا. تو جس وقت آپ چپ ہو کے بیٹھے رہیں گے ایک دم جس طرح کوئی دیا سلائی جلا کے دیا جلا دیتا ہے، اللہ تمہارے دل میں اپنا نام حاضر کر دے گا. اللہ تعالیٰ دل کو زندگی عطا کر دے گا، ذکر آ جائے گا آپ کے دل میں. تو بھائی میرے مزارات پر بھی جو میرا سنگی ہے، فقیر مسکین کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہے، 4 سلسلوں کی اجازت لی ہے.
میں خواجہ ابوالحسن خرقانی کی بات سناتا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ میں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتا، تو بیٹھتا، تو مجھے میرے ایک مہربان نے کہا کہ فاتحہ پڑھا کرو، فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ رب العالمین، بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے۔ تو مزار پر جا کر کے آپ بیٹھیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، آنکھ بند کریں، چپ ہوں، خاموش ہو کے بیٹھیں، بولنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن بیٹھیں، دوسرے دن بیٹھیں، خلوص کا دیا جلائیں، تو جو صاحب مزار ہے تمہارے اندر سے بولے گا۔ صاحب مزار کے ساتھ آپ کو حضوری اللہ نصیب کرے گا۔ جو اللہ والے ہیں وہ کلام بھی کرتے ہیں، لیکن ذکر صرف اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کہتے ہیں میں نے وظیفہ پوچھا اپنے پیروں سے کہ مجھے کوئی وظیفہ تلقین کریں، ذکر تلقین کریں۔ 90 سال کا وقفہ بھی لکھا جاتا ہے، لیکن ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تو ٹھیکیدار لگتا ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے۔ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ پیر کا کام ہے کہ خود تیرے دل میں توجہ سے ڈال دے۔ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کی عظمت ڈالے گا۔ اللہ اللہ کریں، چپ خاموش ہوں۔ خاموش ہونا ہی مشکل کام ہے، لیکن 3 کام میرے سلسلے کی تعلیمات ہیں: قرآن حکیم، درود شریف پڑھنا حضور پر کثرت کے ساتھ۔ اس عاجز مسکین کو جس وقت والد صاحب نے جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی اجازت دی تو مجھے بلایا، بلانے کے بعد کہا، وہ اسی طرح بات کرتے تھے، ذرا ڈیڈی۔ میری والدہ صاحب نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ اس کو کہا کریں سید ریاض حسین شاہ صاحب، علامہ صاحب۔ تو میرے والد صاحب نے میری امی کو کہا کہ زندگی میں کوئی ایک بندہ تو ہونا چاہیے جڑا تو کہے، ساری جناب 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 جناب، تو نفس کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایک بندہ ہونا چاہیے زندگی میں جو تو کہے۔ تو انہوں نے کہا بی بی اس کو خراب نہ کرو، اس کی تربیت ہونے دو۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کہا کرتے تھے ادھر آؤ جوتا پہناؤ، پھر ہم جوتا پہناتے، کہتے لاٹھی لاؤ، پھر آپ کہتے ہو پتر پیو دیاں ماری دیاں نہ کھائیو، اپنی مار کے کھاؤ۔ کہتے ہیں دادا پردادا بڑا ہونا، جد بڑی ہونا، پدرم سلطان بود، جناب نکی میرا جد، تکی میری جد، رضا میری جد، جعفر صادق میری جد، موسیٰ کاظم میری جد، باقر میری جد، زین العابدین میری جد۔ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے زمانے میں کام کر کے دکھایا، اور تم؟ میں نے کہا جی حکم۔ آپ نے کہا پتر میں 10 پارے روز قرآن پڑھتا ہوں، میری امانت ہے، تجھے چھٹی دیتا ہوں کہ 6 سے کم نہ ہونے پائے۔ اگر 6 پارے سے کم ہوا تو میں قیامت والے دن پکڑوں گا، اگر 10 پارے روز ہو گیا تو میں خوش ہوں گا۔ شکر الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے میرے والد صاحب نے اجازت دی تھی سن 90 میں، 95 میں ان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی دن ایسا نہیں
مجھے نصیب کیا جس میں نے 5 پارے سے کم قرآن حکیم پڑھا. 10 ہو جاتے ہیں، 8 ہو جاتے ہیں، 9 ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے مجھے کہا کہ دیکھو وہ کوئی امتی ہے جو حضور پر درود بھی نہ پڑھے. میں نے کہا جی بابا جی کتنی دفعہ پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ مرنے سے پہلے دنیا میں جنت دیکھ لیتا، فوت ہونے سے پہلے دنیا میں جنت دیکھتا ہے. الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، مجھے تو ہمارے سہروردیہ سلسلہ میں یا جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں خواب میں تلقین ہوتا ہے درود شریف کہ تم یہ پڑھو، تم یہ پڑھو، تم یہ پڑھو. شکر الحمدللہ اتنا ہی بتا سکتا ہوں، زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ 90 کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے 1000 مرتبہ سے کم درود پڑھا. اللہ کرتا ہے منزل چل جاتی ہے، درود شریف کی منزل بھی چل جاتی ہے، قرآن مجید کی منزل بھی چل جاتی ہے. اور ذکر ہے، آپ تو جنت میں رہتے ہیں. اس شریف روز مزار پر جائیں، دوسرے دن جائیں، تیسرے دن جائیں، جا کر کے بیٹھیں، ذکر کریں. صاحب مزار کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا. اتنی بڑی کرم. بچے پھر آنا جانا جاری رکھو. میں اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ حضور وصال کے بعد میں کتنی دفعہ آؤں؟ مجھے آپ نے کہا کہ مرید پر فرض کی طرح ہوتا ہے کہ وہ 1 دفعہ فوت ہونے کے بعد ضرور مزار پر آئے. اس کے بعد 3 دفعہ واجب کی طرح ہوتا ہے. پھر جو ہے مستحب ہے، ادب ہے، جتنی دفعہ اللہ دل میں ڈالے ضرور حاضری دے، اس کو فائدہ ہوگا. تو پیری مریدی کو اگر رسم نہ بنایا جائے تو یہ بڑی پتے کی چیز ہے. قادریہ سلسلہ میں مکاشفات ہیں، ساری کی ساری تربیت مکاشفات کے ذریعے ہوتی ہے. نقشبندیہ سلسلے میں سنت پر عمل ہے اور ذکر ہے اسم ذات کا، اللہ اللہ اللہ. اور چشتیہ سلسلے میں ذوق ہے اور عشق ہے، اس پر زور دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے. تو میرے جو معمولات ہیں بچے، 3 ذکر تو ضروری ہے: تلاوت، ذکر، درود. تلاوت، ذکر، درود. تلاوت، ذکر، درود. نماز کی پابندی کریں، یہ کسی کو بھی معاف نہیں. خواہ بندہ کتنا بھی کامل ہو جائے، نماز معاف نہیں. مخدوم جہان یا جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ جامع البیان میں لکھتے ہیں، میرے پاس کلمی نسخہ ہے ان کا. اس شریف کے سادات کے پاس بھی بہت خزانہ ہے، میرے پاس بھی کلمی نسخہ ہے ان کا. اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ میں سید جلال محمود مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ پہاڑوں کے اندر ایک مجذوب بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ان کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ وہ جب جبرائیل آئے نا تو 3 کلمہ پڑھا کرو. اگر 3 کلمے پر بھاگ جائیں جبرائیل تو پھر سمجھو وہ جبرائیل نہیں ہے، شیطان ہے. تو وہ مجذوب دوسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا جی وہ شیطان تھا، بھاگ گیا، اور جو کھانا مجھے دیتا تھا وہ تو گند بن گیا سارا، اور میرے کپڑے گندے ہو گئے. انہوں نے کہا جاؤ نہا کر آؤ، توبہ کرو. پھر آپ نے اس کو بیعت کرائی اور کہا کہ نماز کسی کو معاف نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نئے نماز کا اسوہ دیا تو بچے بندہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کامل پہلے دن ہی ہو جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی کیسے کبھی کیا، لیکن آپ کوشش کریں گے. ویسے تو میری سٹروک ہوئی، مجھے فالج کا اٹیک ہوا، تو اب الحمدللہ بہتر ہوں، اب تو بول لیتا ہوں. بیچ میں سے AR وائی والوں سے چھٹی لی ہوئی ہے. آج چھٹی پر حامد صاحب خود آ گئے میرے پاس. انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ بہت خوبصورت بات ہے. کہتے ہیں کہ آپ پلان کریں اپنی زندگی کا، منصوبہ بندی کریں اپنی زندگی کی. میں کیسے باوضو رہوں گا، کیسے نمازیں پڑھوں گا، میں اپنے بچوں کو کیسے ٹھیک کروں گا، میں اپنے خاندان کو کیسے ٹھیک کروں گا. کہتے ہیں کہ if you will not plan for your life، تم اگر زندگی کا منصوبہ بندی پلان خود نہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا کہ پلان ول کم ان یور لائف ٹو فال. فطرت خود ایک منصوبہ بھیج دے گی کہ تم گر جاؤ گے، تم گر جاؤ گے. تو گرنے سے بچنے کے لیے چاہیے کہ کسی پیر کا پلہ پکڑ لو. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں بچا لے گا، اللہ اس کی برکت سے تمہیں بچا لے گا. آخری بات میں آپ سے سمجھانے کے لیے کروں گا، میل جو اللہ کا رہے گا. اگر میں صحیح ہوتا، صحت میری ٹھیک ہوتی تو میں خود اس شریف حاضر ہوتا آپ کے لیے، ادھر ہی بیعت کر لیتا. لیکن بیماری کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی، آپ تکلیف کر کے آئے. خصوصاً خواتین، میں نے بچے دیکھے ان کے ساتھ دور دراز سے آئے. آخری بات سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے نہ کرو پہلے اللہ نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں الا اللہ، مگر اللہ. اس پر میرے پیر و مرشد ارشاد فرما کرتے تھے کہ بندے کے اندر کچھ دل ربائی بھی ہونی چاہیے، کچھ ڈاڈا پانی ہونا چاہیے. کہ جس جگہ بندہ دامن پکڑے، چادر پکڑے نا، پھر پہلے دن ہی شیطان کام شروع کر دیتا. آپ واپس جائیں گے تو جو علاقے کے شیطان ہوں گے گٹھے ہو کے کہیں گے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. میں اس لیے ورد کراتا ہوں بعد میں ذکر کے بعد علی علی کراتا ہوں، تاکہ علی کے نزدیک شیطان آ ہی نہیں سکا. اور علی والوں کے نزدیک کیا آئے گا، علی والوں کے نزدیک کیا آئے گا. تو بچے آپ غیرت کے ساتھ رہیں اور ہمت کے ساتھ رہیں. دیکھیں یہ اسناد نے آپ کے سامنے خود بیان کر دیا تو میں کہنے لگا ہوں، وگرنہ میں نہ بیان کرتا. اس کے والد صاحب نامی گرامی پیر تھے، نامی گرامی پیر. تو میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ بات شجرے کی ہو رہی ہے، میرے پیروں کے اللہ درجے بلند کرے، اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ جو سادات والے شجرے ہیں، میں چاہتا ہوں قبر میں ان کے فیض کے ساتھ اٹھوں، مجھے اپنے لیے قبول کر لیں. میں نے کہا میں نے تو آپ پر کتاب پڑھی ہے، ایک پیر نے کتاب لکھی ہے کہ وہ پتہ نہیں ولی اور یہ اور وہ. میں تو عاجز آدمی ہوں، مسکین ہوں. تو آپ مفتی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، تو آپ نے اس طرح امامہ پکڑا اپنا، مفتی صاحب نے امامہ پکڑا اور اٹھا کر کے مارا میرے پاؤں میں. کہنے لگا اس امامہ کی اس نے سارا تکبر پیدا کیا، یہ آپ کے قدموں میں ہے. اب آپ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، بہت بلند کرے. یہ عالم دین بن گیا. آپ یہ کروڑ پتی آدمی ہیں، غریب نہیں ہیں، مسکین نہیں ہے، ہمیں بھی لفٹ نہیں کراتا. یہ اللہ اس کو اور برکتیں عطا فرمائے. تو خوش طبی کی ہے اس سے. تو لیکن اس کے والد صاحب عاشق رسول تھے، عاشق رسول تھے. تو مجھے بچے پیری مریدی کا کوئی شوق نہیں، خصوصاً 68 سال میری عمر ہے، بیمار ہے. مجھے مریدی پیری کا کوئی شوق نہیں ہے. میرے آبا و اجداد اتنے بڑے ہیں کہ میں اکیلا بھی ہوں تو
مجھے توجہ دینے کے لیے کافی، وہ کافی ہے۔ ایک دفعہ آج ان کا عرس ہو رہا ہے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا، ان کی مخالفت کسی نے کی تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنی خیر منا، میرے پیچھے تو میر علی ہے نا، میرے پیچھے تو میر علی ہے نا، تو اپنی خیر منا۔ تو میں آج ان کی بات دہراتا ہوں کہ ہم عاجز مسکین ہیں، لیکن ہمارے پیچھے زین العابدین ہے نا، ہمارے پیچھے جعفر صادق ہے نا، ہمارے پیچھے باقر ہے نا، ہمارے پیچھے موسیٰ کاظم ہے، ہمارے پیچھے لڑی لگی ہوئی ہے، جلال الدین سرخ پوش ہیں، جلال محمود مکی ہیں، غریب نواز ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں۔ تو یہ ٹیک ہے، اس نے ٹیک اپنی صحیح بڑھاؤ اور پھر سدھ ہو کے لگ جاؤ بچے۔ یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہوتی کہ صبح بندہ جیکٹ پہن لے، دوپہر بندہ کوٹ پہن لے، شام بندہ ننگا ہو جائے کہ میں مجذوب ہوں، صبح کہے کہ یہ پیر ہے، دوپہر کہے یہ پیر ہے، شام کہے کہ یہ پیر ہے۔ بندہ جس وقت لڑ پکڑ لیتا ہے تو مضبوط پکڑ لیتا ہے، اور اگر سائیں پیچھے کوئی ہو نا تو اللہ تعالیٰ فیض ضرور نصیب کر دیتا ہے۔ آخری میری تعلیمات کا نچوڑ رویوں میں یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ فقیر بندہ اللہ کا بندہ حضور کا عاشق ہوتا ہے جس میں تین چیزیں ہیں۔ بچے ایک عاجزی ہو، اس میں متکبر نہ ہو، دوسرا اس کے اندر نعمتوں پر شکر، اللہ نے جو نعمت بھی دیا اس پر شکر ادا کرے، اور تیسری چیز اللہ نے جو دیا اس پر راضی۔ کسی کو 100 دے گا، کسی کو 1000 دے گا، کسی کو 1,00,000 دے گا، مالک ہے، مالک ہے جس کو جو دے۔ آپ گردن جھکائیں گے نا، اے اللہ تجھ پر راضی ہوں، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میں تجھے بھی راضی کر دوں، میں تجھے بھی خوش کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو نوازتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ اب سارے لوگ، لائٹ آف ہو جائے گی، آپ یہ چادر میرے ہاتھ میں ہے، یہ عورتوں کے ہاتھ میں بھی ہے، بچیوں کے ہاتھ میں بھی ہے، اور 70 کے قریب خواتین ہیں اور 180 کے قریب مرد حضرات تشریف لائے ہیں۔ جدھر جدھر پہلے بھائی چادر پہنچتے ہیں، پہلے چادر پہنچتے ہیں، پھر لائٹ آف۔ اب میں نے شجر شریف پڑھ لی ہے، یہ چادر بھی مجھے دے دیں میرے ہاتھ۔ آپ سب لوگوں تک جو چادر پہنچی ہے وہ چادر میرے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ گویا میرے ہاتھ میں ہے۔ لائٹ آف کر دیں، آنکھ بند کر دیں۔ تمام احباب چادر پکڑ لیجئے جو سلسلہ کر رہے ہیں، جو یہاں سے راولپنڈی سے بھی تشریف لائے ہیں، جنہوں نے سلسلے کے لیے کہا تھا، وہ احباب بھی گجر خان سے جو ادھر کا احباب کوئی ہیں، گجر خان کے دو آدمی وہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی چادر پکڑ لیں ساتھ، جو جہاں سے بھی آیا۔ جن صاحب کو چادر نہ ملے وہ چادر والے صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں جی۔ خواتین بھی سماعت فرما لیجئے، جن خواتین کے پاس چادر نہ پہنچی ہو وہ اگلی خواتین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ بس اب لائٹ آف کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ توبہ 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 توبہ۔ یا اللہ تعالیٰ یہ پہنچے مجھ سے میرے پیروں کو، تمام سلسلے میں شاہ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز، سلطان بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ بسلسلہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تک یہ سلسلہ قبول کیا، آپ سب کے قبول کیا۔ اب بس دل میں
اللہ 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 ذکر کریں. ہل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ کریم، میں عاجز ہوں، مسکین ہوں. اے اللہ میں فقیر ہوں، گدڑی پوش ہوں، حضور کی امت میں سب سے چھوٹا ہوں. اللہ ساری کائنات تیرے ہاتھ میں ہے.
تو کرم کر یہ جتنے احباب تشریف لائے ہیں یا بیٹھے ہیں، یا اللہ دعا میں شریک ہیں، دور سے بھی جو دعا میں شریک ہیں، اللہ کریم کرم کر، گٹھلی کو پھاڑ کے، دانے کو پھاڑ کے درخت تو پیدا کرتا ہے، پودے تو پیدا کرتا ہے، وہ مہکتے ہیں، گلاب تو پیدا کرتا ہے، یا اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو کرم کر یہ جتنے لوگ ہیں سب کے دل کو اپنے نام کے ساتھ زندہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ یہ قیامت والے اٹھے تو مردہ دل کی طرح نہ اٹھانا، ان کو اٹھا تو ان کی زبان پر حضور کی محبت کے ترانے ہوں، ان کے دل پر تیرا نام ہو، اے اللہ ان کا رواں رواں بال بال تیرا ذکر کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ ان کے دل میں، ان کے حواس میں، ان کے تخیل میں، ان کے خیال میں یہ اٹھیں، یہ بیٹھیں، یہ چلیں، یہ پھریں، یہ سوچیں، یہ جائیں کہیں آئیں کہیں، یا اللہ آتے جاتے چلتے سوچتے خیال کرتے، اے اللہ ذکر کو جاری کر، اللہ 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 کریم میرے لفظوں کو ریاکاری سے بچا لے، تصنع سے بچا لے، یا اللہ تعالیٰ ظلمت سے نکال کے نور میں لے آئے، ان کو شوق دے دے، یا اللہ ان کو شوق دے دے، اے اللہ ان کی خلوت کو اپنے ذکر سے آباد کر دے، اے اللہ ان کی نسلوں کا بھی تو پاسبان ہو جا، تو محافظ ہو جا، ان کے گھروں کی نحوستیں دور ہو جائیں، یا اللہ ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تیرا نام لیں، تیرے حبیب کی نعتیں پڑھیں، یا اللہ زمزم زبان سے نکلیں، یا اللہ سکون و اطمینان کی خیر ان کو مل جائے، یا اللہ یہ کسی سے ڈرے نہ، ان کو کسی کا خوف نہ ہو، یا اللہ خوف ہو تو تیرا خوف ہو، ادب ہو تو تیرے حبیب کا ادب ہو، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے ان سب کے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے اللہ اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دے دے، ان کا عشق دے دے، سینے سے غیر کو نکال دے، یا اللہ جلال الدین سرخپوش رحمت اللہ علیہ کی بستی سے آئے ہیں، یا اللہ ان کا فیض ان کو نصیب فرما، شیخ عبدالقادر جیلانی کا فیض نصیب فرما، غریب نواز کا فیض نصیب فرما، بہاؤالدین نقشبند کا فیض نصیب فرما، اے اللہ ان کے درجوں میں بھی اضافہ فرما، اے اللہ ان کی زندگی کو کارآمد بنا دے، اے اللہ ان کی زندگی کو کارآمد بنا دے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی دے، ان کے تھوڑے کو زیادہ کر دے، قلیل کو کثیر کر دے، بے برکت کو با برکت کر دے، اللہ 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 اللہ۔ اے اللہ جو خواتین آئی ہیں ان کو بی بی پاک کی نوکری نصیب فرما، اے اللہ ان میں حیا رکھ دینا تاکہ کسی اللہ والے کی یہ توہین نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ان کی روزی کم ہے روزی زیادہ کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور کر دے، اے اللہ جب یہ قبروں میں جائیں، یا اللہ مہربانی کرنا جب یہ قبروں میں جائیں تو میرے مولا حضور کے وقت دعا کا چہرہ سامنے آئے،
تو یا اللہ توفیق دینا ہم ان کے قدموں سے لپٹ کر کے شہادت دے۔ اے اللہ نزا کا وقت آسان کرنا، اے اللہ کلمہ شہادت جاری کرنا۔ غریب مسکین جو میرا سنگی ہے نہیں سنگی ہے، یا اللہ موت آئے تو حضور کے چہرے کی زیارت نصیب کر دینا، موت آسان ہو جائے گی۔ اللہ کریم جس کی جو دعا ہے وہ دعا قبول کر لے۔ اے اللہ ان کو مال کا محتاج نہ کرنا، رزق کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ بدن میں بھی محتاجی نہ دینا، یا اللہ ہنستے کھیلتے مسکراتے یا اللہ کلمہ پڑھتے ذکر کرتے تیرے پاس آئیں۔ اللہ حضور کی اولاد کے لوگ آئے ہیں، سادات آئے ہیں، یا اللہ ان کو اپنے بزرگوں کا یا اللہ بہترین جانشین بنا دے۔ اللہم آمین۔ سب دل میں دعا رکھیں، جو بھی اس پر آمین کہتے ہیں سب آمین 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 آمین۔